پاکستان کے سارے الیکشن کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی پاکستان کے اندر 70 کے علاوہ فیئر الیکشن نہیں ہوا. اس کا نتیجہ آپ نے مانا نہیں. پاکستان کے سارے الیکشن پہلے سے پلانڈ ہوتے تھے اور یہ الیکشن بھی جو 2024 کا ہوا ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھا. پاکستان میں جو الیکشن کے نام پہ سلیکشن کا کھیل ہے اسی نے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جمہوریت کو آج ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی سوالیہ نشان اٹھایا گیا. سلمان صاحب میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے پاکستان میں تو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑنا پڑے گا, لیکن اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے تو آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ رہنا پڑے گا. جس طرح عمران خان کا مسئلہ تھا نا کہ وہ مقبول تھے اور قبولیت نہیں تھی, نواز شریف کا ڈائلیما یہ تھا کہ وہ قبولیت رکھتے تھے مقبولیت نہیں رکھتے تھے. اچھا ان کو زوم یہ تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا نا تو عوام کا ایک پورا سمندر باہر نکل آئے گا اور میں نیلسن منڈیلا بن جاؤں گا. وہ آپ نے لاہور کے جلسے سے دیکھ لیا اور جو لوگ جتنے لوگ بھی رپورٹنگ کا تجربہ رکھتے ہیں اس پورے جلسے کو میں نے کور کیا, لاہور اس میں نظر نہیں آیا. تو مجھے یہیں سے لگا تھا کہ لاہور ان کے ساتھ نہیں. پھر ان کو یہ نہیں پتا چلا نواز شریف صاحب کو کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے ہی خلاف ایک کام کر رہا ہے. وہ خود بھی ذمہ دار ہے لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دینا, انہوں نے اپنی پارٹی بھی تباہ کی ہے, انہوں نے اپنے بھائی کی سیاست بھی خراب کی ہے اور اپنی بھتیجی کو اگرچہ وہ چیف منسٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے لیکن سر وہ بھی کمزور وکٹ پہ کھڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ ولی خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے تو اس کی آخری تحریک پنجاب سے شروع. یہ ان کا تاریخی جملہ ہے. شیخ وقاص اکرم جو ہیں جو وہاں سے جیتے ہیں جھنگ سے, انہوں نے کہا میں صرف ایک بینر استعمال کرتا تھا ای آ کا نابدو بن جاتا. اگر نواز شریف صاحب تنگ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو تو ہلکا کھل جائے گا. تو تنگ کیسے کریں گے؟ تنگ کرنے سے مراد یہ کہ جو حکومت کا ماڈل ہے اس وقت اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ماڈل ہے شہباز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, اس ماڈل کو چیلنج کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کریں گے تو وہ کھل سکتا ہے. دیکھیے میں تو آپ کو میں بتاتا ہوں, میں مسلم لیگ نون کے 5 سے 6 ایم پی جو اس وقت الیکٹ ہوئے ہیں ان کو جانتا ہوں اور 5 سے 6 جو کلوز بیٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این اور بڑے قریب ہیں ان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب سیٹ. اور ایک میرے جرنلسٹ دوست تھے انہوں نے مجھے الیکشن سے 10 دن پہلے بتا دیا تھا کہ نواز شریف کی سیٹ ہار چکے ہیں. جو سب سے خطرناک بات ہے یہ جو ایم پی ایم اور پیپلز پارٹی ہیں یہ اختیارات کی جماعتیں ہیں, یہ اچھے وقتوں کی ساتھی ہیں, یہ مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. اور ایک اور بڑا پرابلم آئے گا. ابھی تو شہباز شریف لاڈلے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, کل عمران خان بھی بہت لاڈلے تھے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی بڑے لاڈلے تھے, آج زرداری بھی بہت لاڈلے ہیں. ابھی تو یہ پتہ چلے گا کہ جو شہباز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس ہے یہ کتنا آگے بڑھتا ہے, کیسے آگے بڑھتا ہے. خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں NDN. میرا نام ہے وقاص حبیب رانا, میرے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب. سلمان صاحب ایک خاص شخصیت ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کا جو تجزیہ ہے وہ الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد جو وہ کہتے تھے وہ سچ ثابت ہوا ہے. اور آج ہم ان سے آج کی بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی پاسٹ کی بھی بات کریں گے. سلمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے بلایا وقاص صاحب. سلمان صاحب پہلے کہ آج کی بات کریں اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے الیکشنز کی بات کرتے ہیں. مجھے وہ اسٹیبلش ہو جائے اس کے بعد پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آج کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو 2024 کے الیکشنز تھے آپ کے خیال میں یہ ٹھیک الیکشنز ہوئے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں 1970 کا ایک الیکشن ہوا تھا اور اس الیکشن کے نتائج کو جب تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. 1970 سے لے کے 2018 تک کے تمام الیکشنز پری ارینج الیکشنز تھے. پہلے سے طے کر لیا جاتا تھا کہ الیکشن کی ارینجمنٹ کیا ہوگی, کس کی حمایت میں اور کس کی مخالفت میں, اور یہ بھی طے کر لیا جاتا تھا کہ حکومت کس کو لانا ہے, کس کو باہر نکالنا ہے, کس کو دیوار سے لگانا ہے. یہ ساری چیزیں طے ہو جاتی تھیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتی تھی. اس دفعہ بھی پہلے سے ایک ارینجمنٹ طے کیا گیا تھا لیکن اس ارینجمنٹ کے اندر بگاڑ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے پیدا کیا. اور جب پی ٹی آئی نے پیدا کیا اور وہ جو مقبولیت اور قبولیت کے درمیان جو سارا تنازع تھا وہ ظاہر کرتا تھا کہ ووٹ بینک عمران خان کے ساتھ ہے, البتہ ان کی قبولیت باثر حلقوں کے اندر وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, اس لیے ان کو کسی بھی صورت میں اقتدار میں نہیں لایا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کھیل کی بنیاد پہ جو سارا منظرنامہ آپ نے بھی دیکھا, یہاں تک کہ ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا. لیکن پاکستان کے اندر جو ڈائنامکس تبدیل ہوئے اس کے اندر ووٹر نے جو اپنا رول پلے کیا, یعنی آپ نے پارٹی کنٹرول کر لی, انتخابی نشان کنٹرول کر لیے, امیدواروں کو کنٹرول کر لیا, تجویز کنندہ تائید کنندہ کو کنٹرول کر لیا, میڈیا کو کنٹرول کر لیا. اب ووٹر کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ اس طرح سے نہیں تھا. ووٹر نے پھر ایک ریئیکٹ کیا. اب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلے سے ارینجمنٹ طے کیا گیا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو اسی وجہ سے وہ جس طرح سے آر ٹی ایس بیٹھا تھا اسی طریقے سے الیکشن مینجمنٹ سسٹم رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر اپنے ایک مطلوبہ نتائج فارم 45 47 کا جو کانٹرڈکشن تھا وہ سامنے آ گیا. اب آپ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حکومت تو بنا لی ہے اور جیسے آپ چاہتے تھے آپ نے حکومت بنا لی, یہاں تک کہ مخصوص نشستیں بھی چھین لی آپ نے. حکومت میں ہم آتے ہیں تو یہ تو طے شدہ بات ہے.
آپ کے تجزیے میں بھی کہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں ان میں گڑبڑ ہوئی, وہ رات کو گڑبڑ کی گئی. پاکستان کے سارے الیکشن کے اندر جی. گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی پاکستان کے اندر 70 کے علاوہ فیئر الیکشن نہیں ہوا, اس کا نتیجہ آپ نے مانا نہیں. جی. پاکستان کے سارے الیکشن پہلے سے پلانڈ ہوتے تھے, جی. اور یہ الیکشن بھی جو 2024 کا ہوا ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھا, اور سب کو نظر آ رہا تھا, سب کو پتا تھا کہ جناب کس کے ہاتھ باندھے گئے اور کس کے ہاتھ کھولے گئے. تو اس لیے یہ سلیکشن جو ہے پاکستان میں, جو الیکشن کے نام پہ سلیکشن کا کھیل ہے, اسی نے پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی جمہوریت کو آج ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے. سلمان صاحب, اس بات کو اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں, کیونکہ دوسرے صوبوں میں تو آلریڈی یہ طرز تھا کہ وہاں پر کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا, یہاں پر پنجاب میں ایک سورٹ آف پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا کرتا تھا. لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بلاک یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ وہ موجود ہے. وہ 18 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اور 24 میں بھی ایک سرپرائزنگ رزلٹ آیا, ایون دو کہ ٹرن آؤٹ جو نمبرز میں تھا وہ کم تھا, لیکن اس کے باوجود ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا جس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے بہت کامیابی حاصل کی. اس کے بعد ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت پڑی. تو یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا یہ خوشائند ہے ہماری جمہوریت کے لیے؟ آپ کو یاد لیے ہوگا کہ ولی خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے تو اس کی آخری تحریک پنجاب سے شروع کی. یہ ان کا تاریخی جملہ ہے. جی بالکل. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, پھر نواز شریف صاحب نے بھی چیلنج کیا, اور جس وقت نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر آئے تو ووٹ کو عزت دو کے نام پر جو بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ بڑا پاپولر ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اس کے بعد وہ اسے وڈرا کر گئے. پھر عمران خان صاحب آئے, خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب حکومت سے باہر نکالے گئے ہیں تو وہ بٹرے کر جائیں گے, باہر بھاگ جائیں گے, نکل جائیں گے, وہ کھڑے رہے. اس فینومنے نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئے چیلنج کے ساتھ نا سامنے لایا, اور اسٹیبلشمنٹ جتنی آسانی سے چیزوں کو سمجھ رہی تھی نا کہ ہم آسانی سے کر لیں گے, وہ نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ ملا کہ پنجاب میں جو ووٹ پڑا ہے وہ اگرچہ عمران خان کی محبت میں بھی پڑا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں بھی پڑا ہے. اور اس لیے پڑا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر کیا رہی ہے, یعنی ایک پوری سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا. یعنی اگر آپ کا پورا کھیل عدت کے اوپر آ گیا, نکاح کے اوپر آ گیا تو اس سے زیادہ اور کیا آپ مزید بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کو لگا کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ زیادتی ہو رہی ہے, ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو آپ نے گھر میں بند کر دیا, آپ ان کو کمپین نہیں کرنے دے رہے. یہ ہم نے اپنی لائف میں سارے الیکشنز کی ریگنگ دیکھی ہیں, لیکن سر یہ نہیں ہوا کہ انتخابی امیدوار کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے, پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں ہے. کل میں سن رہا تھا شیخ وقاص اکرم جو ہیں جو وہاں سے جیتے ہیں جھنگ سے, انہوں نے کہا میں صرف ایک بینر استعمال کرتا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہ میرا اس پہ تصویر ہوتی تھی, نہ میرا نام ہوتا تھا, تب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ. یعنی اس حد تک آپ نے چیزیں کی ہیں تو پھر اس کا ایک ریئیکشن تو آنا تھا, اور آج وہ آیا ہے. اور اب آپ دیکھیے اسی ریئیکشن کی وجہ سے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندیاں لگانی پڑ رہی ہیں, آپ کو ٹویٹر بند کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی بند کرنی پڑ رہی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گٹر میڈیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک شیطانی میڈیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو بند کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو نئی الیکٹورل ڈائنامکس آئی ہے نا وقاص صاحب, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, 5,77,90,356 ووٹوں کی 18 سے 35 سال کی, یہ ساری ڈیجیٹلائز ہے. اور جب یہ ڈیجیٹلائز ہے تو ان کی آوازوں کو دبانا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ سوال اٹھا رہے ہیں نا, وہ سوال غلط بھی ہو سکتا ہے اور ان کا طریقہ کار بھی غلط ہو سکتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو بیشنگ کی جاتی ہے, بعض معاملات میں پروپیگنڈا آ جاتا ہے, بعض معاملات میں نفرت آ جاتی ہے, لیکن یہ سوال جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو لوگ تو پھر یہ ساری چیزوں کو اٹھائیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وہ میڈیا حضرات, میڈیا مین جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز تھے, انہوں نے اس پوری تحریک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اٹھایا. اچھا, پھر ہمارے ہاں میڈیا سے نکل کے ڈیجیٹل میڈیا میں آ جائیں, پھر آپ ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں, پھر آپ ہمارے کالمسٹوں کو ذرا دیکھ لیں, پھر آپ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹوں کو دیکھ لیں, آپ لیگل کمیونٹی کو دیکھیں. یہ لیگل کمیونٹی بہت زیادہ پرو پیپلز پارٹی رہی ہے, لیکن اس دفعہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ لائل نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ اپنی ریلیجیس کمیونٹی کے اندر فضل الرحمان کہاں چلے گئے, جماعت اسلامی کہاں چلی گئی, تحریک لبیک کہاں چلی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرسپشن بلڈ ہوا ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ سیاست سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, ان کے طریقہ کار سے خوش نہیں ہے, اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اٹھانے کی کوشش کی. سلمان صاحب, میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے پاکستان میں تو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑنا پڑے گا, لیکن اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے تو آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ رہنا پڑے گا. تو بہر طاقت اور اس میں ایک وہ فرق ہے. اگلے الیکشنز میں جو بھی بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا وہ پاپولر ہوگا, وہ ووٹ لے گا پنجاب میں, اس کو ووٹ پڑے گا.
اچھا سلمان صاحب، آپ نے نیشنل میڈیا کی بات کی، اس پہ ابھی ہم آتے ہیں، لیکن یہ ابھی ہم ذرا ایک پارٹی کی طرف آتے ہیں، نون لیگ کی طرف آتے ہیں، ان کی پوزیشن دیکھتے ہیں۔ میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئے، انہوں نے ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا، نہ جنرل باجوہ، نہ جنرل فیض کا، یا نہ جسٹس ثاقب نثار کا، کسی جج کا بھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی میں بلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ بیٹھے، انہوں نے ٹکٹ اوارڈ کرنے تھے اپنی پارٹی میں، اس کے وہ بورڈز ہوئے، تو وہاں پر وہ روز بیٹھ کر کوئی نہ کوئی شلی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ احتساب ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے، اس کا ہونا چاہیے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہوا چل رہی تھی، لگ رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ جیت جائے گی الیکشنز، پرائم منسٹر، چوتھے پرائم منسٹر نواز شریف ہوں گے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دیوار پہ لکھی ہوئی بھارت جس طرح ہوتی ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ نواز شریف کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بھائی تو وزیر اعظم بن گئے۔ دیکھیے میں ان لوگوں میں سے تھا وقاص صاحب جو مسلسل یہ لکھ رہا تھا کہ اس پورے کھیل کا جو سیٹ بیک ہوگا نا وہ پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب کو اٹھانا پڑے گا۔ اس کی 2-3 وجوہات تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح عمران خان کا مسئلہ تھا نا کہ وہ مقبول تھے اور قبولیت نہیں تھی، نواز شریف کا ڈائلیما یہ تھا کہ وہ قبولیت رکھتے تھے، مقبولیت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا ان کو زوم یہ تھا کہ جب میں پاکستان آؤں گا نا تو عوام کا ایک پورا سمندر باہر نکل آئے گا اور میں نیلسن منڈیلا بن جاؤں گا۔ وہ آپ نے لاہور کے جلسے سے دیکھ لیا، اور جو لوگ جتنے لوگ بھی رپورٹنگ کا تجربہ رکھتے ہیں اس پورے جلسے کو میں نے کور کیا، لاہور اس میں نظر نہیں آیا۔ تو مجھے یہیں سے لگا تھا کہ لاہور ان کے ساتھ نہیں ہے، اور مجھے لگا کہ ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں ہے، اس لیے پھر اس کے بعد وہ لمبا گیپ آ گیا ان کے جلسوں کا۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا وہ بہت برے طریقے سے پٹا۔ پہلے بورڈ کو عزت دو سے، پھر انہوں نے ان کو اسٹیبلشمنٹ کو عزت دینی شروع کر دی، اور جب وہ گیا اور پھر نواز شریف صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہاں کچھ پہلے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لیا، پھر واپس آ کے خاموش ہو گئے۔ اور اس پورے کھیل میں اگر کسی نے بگاڑا ہے نواز شریف صاحب کو، وہ خود بھی ذمہ دار ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ انہوں نے اپنی پارٹی بھی تباہ کی ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی سیاست بھی خراب کی ہے، اور اپنی بھتیجی کو اگرچہ وہ چیف منسٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن سر وہ بھی کمزور وکٹ پہ کھڑی ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ بیانیہ کیا ہے نون لیگ کا؟ سر نون لیگ کا بیانیہ یہ تھا، میں بتاتا ہوں، نون لیگ کا بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان غدار ہے، عمران خان ڈاکو ہے، عمران خان چور ہے، عمران خان ڈس آنیسٹ آدمی ہے، عمران خان جو ہے وہ اخلاقی جرائم میں ملوث ہے، عمران خان کے عورتوں کے ساتھ بے شمار مسائل ہیں، اس نے وہ توشہ خانہ کیا ہوا ہے، اس نے وہ القادریہ ٹرسٹ کیا ہوا، یہ سارے الزامات ہیں، اسی کے اوپر بیس کر رہے تھے۔ اچھا اب آپ کے پاس نیریٹو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کیسے عمران خان کا کاؤنٹر نیریٹو بنانا تھا۔ جتنا یہ عمران خان کے خلاف ریئیکٹ کرتے تھے نا سر، اتنا ہی عمران خان کا جو سپورٹر تھا اور جو نان سپورٹر بھی تھا وہ بھی اس کو حمایت میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے جتنا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس پر یہ خاموش رہے اور ڈھول بجاتے رہے لوگوں کے اندر، اس کا بھی ریئیکٹ آیا۔ پھر تیسرا یہ کہ ریزولوشن کوئی نہیں ان کے پاس۔ اچھا اب ڈیجیٹل میڈیا کا یہ مذاق اڑاتے رہے، اندازہ لگائیے، اور ان کو اندازہ یہ تھا یہ تو ممی ڈیڈی برگر، ممی برگر کلاس ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور جب آپ ان کی توہین کر رہے تھے، وہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا ایکٹیوسٹ تھا وہ اور زیادہ ریئیکٹ کرتا تھا۔ نہیں سر انہوں نے ایڈ کیمپینز بھی چلائیں، وہ دیکھیں نا چلائیں، لیکن اس میں میسج نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد سر اس کے بعد نیریٹو تو تھا ہی نہیں نا، میں نے کہا ان کی پاپولیرٹی بھی لوز ہوئی۔ پھر ان کو یہ نہیں پتا چلا نواز شریف صاحب کو کہ میرا بھائی جو ہے وہ میرے ہی خلاف ایک کام کر رہا ہے۔ یعنی سب سے بڑی زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ کی گئی کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے اشتہارات جاری کر دیے گئے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جناب نواز کو عزت دو، پاکستان کو نواز دو۔ تو جب آپ یہ چیز بنا رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ کھیل نہیں ہونا، مثال کے طور پہ اگر پسے پردہ، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو نہیں لا رہی تو وہ نواز شریف کو کیوں لے کے آئے گی، کیونکہ نواز شریف کا بھی تو ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے لڑائی کا اور ٹکراؤ کا۔ اور یہ جو پیپلز پارٹی تھی، آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے خصوصی طور پہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا۔ جی زرداری صاحب نے حامد میر کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دوں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹارگٹ انہوں نے نواز شریف کو کیا، شہباز شریف کے خلاف زیادہ بیشنگ نہیں کی۔ جی جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کے مطابق شہباز شریف کو ہی آگے آنا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کیونکہ بھولے آدمی ہے نا، اور وہ کافی عرصے سے پاکستان کی پالیٹکس سے ڈسکنیکٹ تھے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں نا پالیٹکس کے اندر وہ کس طرح کی ہیں۔ ان کو لندن میں بیٹھ کے وہ جو 5 سے ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہی ہیں ان کے نام، مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹھ کے ان کو ایسا سناتے تھے کہ میاں صاحب آپ پاکستان جائیں گے نا تو لاکھوں لوگوں کا مجمع آپ کو کھڑا ہوگا آپ کے استقبال کرنے کے لیے، لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے۔ اچھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سن لیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیٹ بیک ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو بقول نواز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ آئے اور وہ کچھ نہ کر سکے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ بوجھ ہے اور اس بوجھ کو ہم کیوں ساتھ لے کے چلیں۔ اب کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے اور یہ دباؤ میں ہے،
اب اگر یہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جعلی مینڈیٹ کھل جائے گا. سر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف کا لاہور والا حلقہ کھل جاتا ہے, عمران خان نے آپ کو پتا نا 4 حلقوں جی اس میں اون چودھری کا بھی ہے, اس میں میاں صاحب کا بھی ہے, بٹ زیادہ اس میں پرومیننٹ بات جو ہے وہ لاہور والے حلقے کی ہے. اگر میاں صاحب کا حلقہ کھل جاتا ہے اور اگر اس میں سے کچھ گڑبڑ نکل آتی ہے اور میاں صاحب اپنی سیٹ لوز کر جاتے ہیں تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہوگی وہ کیا شکل ہوگی؟ اگر نواز شریف صاحب تنگ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو تو حلقہ کھل جائے گا. تو تنگ کیسے کریں گے؟ تنگ کرنے سے مراد یہ کہ جو حکومت کا ماڈل ہے اس وقت اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ماڈل ہے شہباز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, اس ماڈل کو چیلنج کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلوں کو چیلنج کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو چیلنج کریں گے تو وہ کھل سکتا ہے. دیکھیے میں تو آپ کو میں بتاتا ہوں, میں مسلم لیگ نون کے 5 سے 6 MPs جو اس وقت الیکٹ ہوئے ہیں ان کو جانتا ہوں, اور 5 سے 6 جو کلوز بیٹ کرتے ہیں PMLN اور بڑے قریب ہیں ان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب سیٹ ہار چکے ہیں. اور ایک میرے جرنلسٹ دوست تھے, انہوں نے مجھے الیکشن سے 10 دن پہلے بتا دیا تھا کہ نواز شریف کی سیٹ ہار چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہم کہاں جیتے ہیں کہاں نہیں ہارے ہیں, لاہور میں کہاں ان کی جیت ہوئی ہے کہاں ان کی ہار ہوئی, ان کو پتا سارا کچھ. تو اس لیے میرا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حلقے کھلیں گے تو اسی صورت میں کھلیں گے جس وقت PMLN طے شدہ معاہدے کے ساتھ انحراف کرے گی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ مرکز میں حکومت لینے کی بجائے پنجاب میں حکومت پہ فوکس کیا جائے, تو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا کہ اگر مرکز میں نہیں آؤ گے تو پھر پنجاب بھی نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم مرکزی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس میں نہیں جاتے, ہم صرف سندھ تک اور بلوچستان تک فوکس کرتے ہیں. تو پیر پگاڑا کو کھڑا کر دیا گیا وہاں پر. اب وہ پیر پگاڑا خاموش ہو گیا نا, اب نہیں بول رہے کیونکہ کھیل زرداری بھی اس کھیل کا حصہ بن گیا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ارینجمنٹ کیا گیا, جو کہ میں کہتا ہوں ماضی میں بھی ہوتا رہا, عمران خان کی حمایت میں بھی ہوا ہے, اب یہ ارینجمنٹ کے اندر جو ڈسٹرب کرے گا تو پھر ایک متبادل آپشن کے طور پر وہ چیزیں جو بند ہیں اس وقت جن پہ پردہ ڈالا گیا ہے وہ کھولی جا سکتی ہیں. لیکن نا کتنی دیر لگے گی مجھے بتائیں نا, اگر آپ نے انفارم 45 کو اور 47 کو ریوزٹ کرنا ہے کتنی دیر لگے گی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دباؤ رہے گا اس حکومت کے اوپر. اور ابھی آپ دیکھیے گا 3-4 کھیل بہت دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک اچھا بچہ بن کر رہنا پڑے گا. ابھی تک تو اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے اس وقت تک تو, اور ان کے پاس اب ان کی بیٹی CM پنجاب اسی وجہ سے نا, اسی وجہ سے جب آپ نے بیٹی کی بات منوائی ہے تو اب آپ کو وہ تابعداری کرنی پڑے گی جو تابعداری کرنی ہے. ابھی 2 تابعداریاں پیپلز پارٹی نے کرنی ہے. وہ کیا جی؟ 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کو میں یہ نہیں کہہ رہا منون ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس ہوں گی جس میں وفاق کا رول نکلے گا. اور پہلی دفعہ آپ کو بڑا مزیدار جملہ لکھا زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ نہیں ہے, یہ تو اس پارلیمنٹ کا کام نہ تھا, پارلیمنٹ جائے گی جو کچھ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا, حالانکہ کل تک کی وہ چیمپئن تھی. دوسرا ہوگا نجکاری کا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ ہے. اچھا اس سے بھی وہ ودرا کریں گے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا ایک مفاہمتی قسم کا ارینجمنٹ, پولیٹیکل ارینجمنٹ کیا گیا ہے, اس میں کچھ زیادہ آپشنز نہیں ہیں. اور میں رضا رومی کی بھی اور میری اپنی بھی تھیوری ہے کہ جتنی پولیٹیکل سپیس ڈیموکریٹکلی کم ہوئی ہے اس دفعہ, اس کا نقصان بھی حکومت کو بھی ہوگا اور اپوزیشن کو بھی ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے کھیل کے اندر عوام کو ریلیف دینے کا جو عمل ہے اس کے چانسز سب سے زیادہ کم ہے, کیونکہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی اور محاذرائی رہنی ہے تو پھر آپ اکنامک سٹیبلٹی کو کہاں سے انشور کر سکتے ہیں؟ عوام کو تو چھوڑ دینا سلمان صاحب, کون سوچتا ہے عوام کے بارے میں؟ nobody is bothered about کہ لوگوں کا کیا ہوگا, لوگوں کے لیے کیا ہے, جمہور کا کیا معاملہ ہے, وہ سب میں کچھ سخت لفظ میرے سے نہ نکل جائے. اچھا سلمان صاحب, پنجاب میں مریم نواز شریف از دا فرسٹ فیمیل چیف منسٹر, اور اب آگے چل کر اگر میاں صاحب نے ان کو زبردستی لگوا لیا ہے, جیسے بھی ہیں, چھوٹے میاں صاحب نے یا بڑے میاں صاحب نے منوا لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کو ان لانگر رن ایکسیپٹ کریں گی؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹ زیادہ بااختیار ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جی. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ PMLN کی صحیح طریقے سے کام نہ کر سکی اور لوگوں کو ریلیف نہ دے سکی اور ایک اپنا معاشی نیریٹو بلڈ نہ کر سکی اور یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو کم نہ کر سکی, تو اس کا ملبہ بھی PMLN کے اوپر پنجاب میں بھی گرے گا اور باقی صوبوں میں بھی گرے گا. آپ نے دیکھا ابھی آج پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ IMF کے ساتھ جو معاملات طے ہونے اس کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, کابینٹ میں بھی وہ پہلے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وفاق میں شہباز شریف کی کامیاب حکومت جو ہے وہ ضمانت بنے گی پنجاب میں حکومت سازی کے کو چلانے میں. اگر وہاں وہ سیٹ بیک ہوا تو اس کا امپیکٹ پنجاب میں بھی آئے گا, ایک بات. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ تماشے پہ بننے والی حکومتیں ہوتی ہیں نا, ان کی مدت کم ہوتی ہے. آپ یہ جو ابھی مریم نے شروع میں 5-6 دن کھیل کھیلا ہے, یہ عمومی طور پہ الیکشن سے پہلے کے کھیل ہیں, جہاں آپ پبلسٹی یعنی پبلسٹی اپنی یہ جو دکھائی ٹی وی ویڈیوز لے کے چلی گئی, کیمرہ مین لے کے چلی گئی, لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیے.
लोगوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کا بنیادی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی کی قیمتوں میں کمی, ادویات کی قیمتوں میں کمی, مہنگائی میں کمی اور روزگار پیدا کرنا. سر وہ صحت کارڈ تو بند کر دیا نا عمران کا. وہ تو اب آپ دیکھیں نا ادھر سے نہیں, اب انہوں نے وہاں سے شروع کر دیا نا, وہاں سے کے پی کے نے اس کو بحال کر دیا ہے. تو اب ان کو کیا کرنا پڑے گا, اب ان کو یا بحال کرنا پڑے گا, اگر نہیں کریں گے تو اس کا بھی ری ایکشن آ جائے گا. نہیں سر وہ بحال بھی وہ کرتے ہیں نا, اس کو چینج کر کے. وہ دوسری بات ایک اور چیز ہے سر وقاص صاحب, یہ جو چیریٹی بیسڈ ماڈلز ہیں نا, ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ 50 کے 50 ٹرک جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ پارٹنر شروع کر دیں, لوگ کم نہیں ہوں گے. آپ اکنامک کریٹ کریں نا, آپ انڈسٹری لگائیں نا, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائیں, آپ روزگار پیدا کریں, آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں, آپ پولیس ریفارمز کریں, آپ ایف بی آر کا ریفارمز کریں, آپ پولیٹیکل ریفارمز کریں, آپ ایجوکیشنل ریفارمز کریں, آپ ہیلتھ کے ریفارمز کریں. مثلا انہوں نے کہا کہ جی میں ڈسٹرکٹ ایک نیا اسپتال بنا دوں گی. وہ بھائی اسپتال جو پہلے سے موجود ہے ان کی فنکشننگ کو درست کریں, ان کو ریگولیٹ کریں. اسپتالوں کے اندر جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. لاہور میں تو سر صحیح چل نہیں رہے. لاہور میں آپ جنرل ہاسپٹل چلے جائیں, جنرل ہاسپٹل چلے جائیں, انفیکٹ آپ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی چلے جائیں, آپ وہاں پہ ایمرجنسی میں وہ فل بیڈز ہوئے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, وہاں پر جگہ ہے کہ آپ ایمرجنسی کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ پبلک گورنمنٹ پارٹنرشپ سے بنے ہوئے ہیں برانڈس, اور کچھ لوگوں نے اس میں پیسہ ڈالا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ ہائرنگ نہیں ہے, ہیومن ریسورس موجود نہیں ہے. سو وہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں گورننس مریم کے لیے بھی بڑا چیلنج ہوگا, اتنا آسان کام نہیں ہوگا مریم کے اوپر. اور مریم کا پولیٹیکل کیریئر اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اگر وہ یہاں پر پرفارم نہیں کرتی ہیں تو پھر ان کو آگے بھی مشکلات آئیں گی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ماڈل شہباز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے مرکزی حکومت کے کولیشن پارٹنر کے طور پہ, اگر یہ چلے گا تو اس کا بینیفٹ پنجاب میں ملے گا. اگر وہ نہیں چلے گا تو پنجاب میں بھی ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائیں گی. اور ایک جو سب سے خطرناک بات ہے, یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہیں, یہ اختیارات کی جماعتیں ہیں, یہ اچھے وقتوں کی ساتھی ہیں, یہ مشکل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اور مشکل میں یہ آپ کو کوئی بھی نہیں کھڑی ہوتی, عمران خان کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہوئی. آپ نے دیکھا یہی ایم کیو ایم عمران خان کو بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی. اس لیے ان جماعتوں سے زیادہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ذمہ داری لیں گے اس ساری مشکلات کا. اور ایک اور بڑا پرابلم آئے گا, ابھی تو شہباز شریف لاڈلے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, کل عمران خان بھی بہت لاڈلے تھے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی بڑے لاڈلے تھے, آج زرداری بھی بہت لاڈلے ہیں. ابھی تو یہ پتہ چلے گا کہ جو شہباز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس ہے یہ کتنا آگے بڑھتا ہے, کیسے آگے بڑھتا ہے. جب وہ بنے گی اپنا اکنامک ایڈوائزری کونسل میں رول ہوگا تو پتہ چلے گا کہاں سے. ابھی آپ یہ دیکھیے نا, یہ محسن نقوی صاحب کی آمد کہاں سے ہوئی ہے, یہ سرفراز بگٹی صاحب کیسے وہاں پہ نون لیگ میں شامل ہوتے ہوتے اگلے دن پیپلز پارٹی اور پھر چیف منسٹر بن گئے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ادھر. اچھا سر میں آپ سے نا اس پہ ایک بڑے, اب ہم موو کرتے ہیں فیڈرل کی طرف. یہاں پر ہے ایک بڑا مسئلہ. دیکھیں ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں پہ جمہوریت ہے. الیکشنز ہوئے ہیں 2024 میں, ایک تو وہ فراڈ الیکشنز, میں تو فراڈ الیکشنز کہوں گا ان کو. فراڈ الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں 2 نمبری ہوئی ہے. الیکشن جو پولنگ ڈے تھا وہ تو ٹھیک تھا, پولنگ کا ٹائم ختم ہوا ہے 5 بجے, اس کے بعد گڑبڑ شروع ہو گئی. انہوں نے جو سوچا تھا کہ آئی نو انہوں نے کیا سوچا تھا, وہ 60-65 سیٹوں کا ان کا تھا کہ وہ یہ نون لیگ لے جائے گی, 15-20 ہم کر دیں گے. رکھنی انہوں نے اتنی سیٹیں تھیں, وہ پتہ چلا جی یہ تو کام بہت خراب ہو گیا ہے, پی ٹی آئی بہت زیادہ لے گئی ہے, ان کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑی, زیادہ ریزلٹس کو چینج کرنا پڑا. اور وہ ایونچولی ریزلٹس چینج کر یہ ہوا کہ وہ پھر آواز شور زیادہ بڑھ گیا. دی انہوں نے ان کو اتنی سیٹیں دینی تھی کیونکہ نواز کو لے کر نہیں آنا تھا فیڈرل میں. اب سر وہ تو چلے ہو گیا معاملہ, اب گورنمنٹ بھی بن گئی. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جس کے تحت ساری اکنامک جو سارے فیصلے وہیں پر آنے ہیں اور وہاں سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھنے ہیں. اب سر یہ رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ کا بات کہ جی ان کو وزارت داخلہ ملے گی, وہ نہیں ملی, وہ پتہ چل رہا ہے جی محسن نقوی صاحب ادھر ہوں گے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کنٹرول بہت شدید طریقے سے, بہت شدت سے اسرٹ کر دیا ہے فیڈرل میں اور انفیکٹ پارٹیز میں بھی. مطلب ہماری جو ابھی تک کی گفتگو ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بہت ایزی ہے. اسحاق ڈار کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ حکومت میں آئیں گے جی, اب وہ سنا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے پہلی دفعہ کہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ فارن افیئرس کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا فارن افیئرس میں بھی ان کی ایکسپرٹیز کو آدھا رکھا گیا ہے. طارق فاطمی کو شامل کیا گیا ہے, اور ساتھ وہ جو سابقہ ہمارے عباسی صاحب ہیں, جلیل عباسی صاحب, وہ بھی ساتھ ایڈوائزر کے طور پہ رہیں گے. اکنامکس میں دیکھیں وہ جو ایک خاص بینکر کو لانے کی اورنگزیب صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو ساتھ وہ شمشاد اختر صاحبہ بھی ہیں, یعنی 2-3 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو دی جا رہی ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی وزارتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہمیں ذرا ایکسپلین کریں, ہیلپ اس انڈرسٹینڈ کہ کس قسم کی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, یعنی یہاں پر کس کی چل رہی ہوگی. بڑا سمپل سی, کیا چل رہا ہوگا, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہوگا, چہرے سامنے فرنٹ کے اوپر کوئی اور ہوں گے. بہتری آئے گی, بہتری آئے گی. دیکھیں سر میں آپ کو بتاؤں,
عمران خان کے دور میں آپ نے بہتری لانے کی کوشش کی نا عمران خان کو لا کر, جی جی تو کیا آپ نے بہتری کے رزلٹ نکال لیے؟ نہیں ایک بات بالکل بھی نہیں. آپ نے اس سے پہلے جو ہے نواز شریف صاحب کو 1990 سے لے کے آخر تک اسپانسر کرتے رہے, کیا اس سے بہتری آ گئی ملک کے اندر؟ یہ جو پیپلز پارٹی کو اب آپ آج کل ماشاءاللہ بڑا فیڈ کر رہے ہیں, کہ اس سے بہتری آ جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل طریقے سے نظام لائے جائیں گے اور جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی, جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, جس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہوگی, وہ اب آپ مجھے بتائیے جب رجیم چینج ہوا تو ہم پچھلے 2 سال سے سن رہے ہیں کہ برادر اسلامی ملک بہت پیسہ دے رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بہت پیسہ دے رہی ہے, چائنا بہت پیسے لے کے آ رہا ہے, فلاں بہت پیسے لے کے آ رہا ہے, آج کے دن تک تو نہیں آیا. تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا یہ دیکھتی ہے, اور یہ جو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ناراض کر دیا ہے اور وہاں سے جو پیسہ لیگل طریقے سے آنا چاہیے وہ ہنڈیوں کے ذریعے آنا شروع ہو جائے گا, تو آپ کو کیا ملے گا اس سارے کھیل کے اندر؟ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تو اکانومی کے چیلنجز ہیں, مائکرو اور میکرو اکنامکس کے, دوسرا پولیٹکس کے چیلنج ہے. آج کے دن تک بھی اب الیکشن ہو گئے نا سر, حکومت بن گئی نا, شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے, چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے, بلاول صاحب نے بھی کی ہے, لیکن دوسری طرف ابھی تک ایک پارٹی کو کریش کرنے کا منصوبہ جو ہے اس سے باہر نہیں نکلا جا رہا. کل بھی ان کی ریلی کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ جو مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان ٹکراؤ ہے. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں, مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے, مثال کے طور پہ, تو یہ فیصلہ شہباز شریف نے کرنا ہے آپ کا خیال ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تو پھر جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, تو پھر وہ کس بات کا, جن کے ساتھ فیصلہ ہے, جن کے پاس فیصلہ ہے سر, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اچھا کریں برا کریں, اور جہاں, اور ان کو بھی پتا ہے, وہ جو عمران خان بار بار کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری لڑائی کہاں پر ہے, ہمارا ٹکراؤ کہاں پر ہے, کہاں سے ہمیں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے, ان کو بھی اندازہ ہے, وہ پتا تھوڑی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے انہیں کچھ ملنا ہے. سر آ جاتے ہیں اب عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ. لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کی پس پردہ, کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہے, بہت سارا جو ریلیف ہے وہ مل رہا ہے پی ٹی آئی کو, ان کے جو رہنما ہیں اب وہ آزادی سے پھیر رہے ہیں 1-2 کے علاوہ, اور جو سیکنڈ ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ بھی تھی, جو نئے 9 مئی میں بھی تھے, ان کو بھی ریلیز کیا جا رہا ہے. اور سر یہ جو خان صاحب نے ذکر کیا ہے نا کہ 4 حلقے یہ کھول دیں, اگر یہ اس پہ کچھ ایڈوانسمنٹ ہو گئی, مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب نواز شریف کا سر مانگ رہے ہوں, یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ عمران خان کہے تسی مینوں جیل 'چ رکھنا ہے رکھو, میں رہنا جیل 'چ, پر نواز نو بھی تسی نہیں وسن دینا پاکستان 'چ. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو یہ بھی بتائیں نا کہ ادھر کیا چل رہا ہے, ان کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, ایک عمران خان تھا 8 فروری سے پہلے کا, اور ایک عمران خان ہے 8 فروری کے بعد. جب یہ نتائج آئے تھے نا, تو میں نے پہلا ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان طاقتور حلقوں میں دوبارہ ریلیونٹ ہو گئے. اس مینڈیٹ نے ان کو ریلیونٹ کر دیا, یہ والی بات مان لیں کہ پتہ چل گیا کہ ووٹر ان کے ساتھ اتنی تمام تر مشکلات کے باوجود. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے کئی طرح کے آپشن کھلے رکھے ہوئے تھے. بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا سربراہ بنانا, علی ظفر کو سامنے لانا, لطیف کھوسا کو اور اعتزاز حسن جیسے لوگوں کو سامنے رکھنا. تو انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات چیت جو ہے وہ کسی طریقے سے ہوگی, گیو اینڈ ٹیک ہوگی, یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں, میں سیاست چھوڑ دوں, میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ دوں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, یہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے اپنا پورا دباؤ برقرار رکھا, اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ لوگوں نے جا کے پس پردہ ان کے ساتھ بات چیت بھی کی. اور اب جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی ہلکے کھول دیں اور تھوڑا سا ہمیں انتخابی مینڈیٹ کے بارے میں کوئی ذرا تسلی دے, تو پھر ہم آگے بھی بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ وہ جو کچھ سیٹیں واپس کر دیں. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کا جو پروسیڈنگ ہے اس میں عامر ڈوگر, بیرسٹر گوہر اور لوگ جس طرح کے جنید اکبر نے جس طرح کی تقریریں کی ہیں, اس سے ان کو بڑا ریلیف ملا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک بات کی تو سمجھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طاقت ہے, اس کو طاقت کے زور پہ نہیں کچلا جا سکتا, اور نہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس طرح کا مزاج رکھنے والا جو سڑکوں پہ آئے گا اور کوئی مار کھانے کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھ لیا, سو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اب وہ دباؤ بڑھا رہے, اور اس دباؤ کے اوپر وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں. میں نے 9 فروری کو یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اب عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور یہ پروسیس شروع ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آ جائیں گے باہر. اب کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو پہلے فیز میں بنی گالا میں شفٹ کر دیا جائے گا, دوسرے فیز میں پھر ذرا تابع داری دکھائیں گے تو اور ذرا آگے نکل جائیں گے. لیکن عمران خان کو ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مزاحمت کی ہے اس کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا.
تو اس لیے وہ فوری طور پہ اس کو لوز نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں, کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے جس میں وہ لوز ہو جائے. جی جی اور ان کے پاس ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے یہ جو ماڈل بنایا گیا نا حکومت کا, یہ چلنے والا ماڈل نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے وہ بھی انتظار کریں گے, ویٹ اینڈ سی کریں گے. اب کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی نا بھی آپ 1.5 سال تک خاموش رہیں جی جی اور چلنے دیں نظام کو, چلائیں, تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں, کرٹیسزم کریں لیکن ایک طریقے سے کریں, چیلنج نہ کر دیں, بغاوت نہ کر دیں. ایجیٹیشن نہ اچھا, ہو. اب آپ نے دیکھا کہ وہ پارلیمانی رول کو بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے. جی بیٹھے تمام تر انتخابات میں انہوں نے حصہ بھی لیا ہے, تمام پوزیشن کا بھی حصہ بنے ہیں. پنجاب میں بھی ان کے پاس اچھا خاصا نمبر ہے. جی تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بات کی سمجھ تو آ گئی ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ابھی تیار نہ ہو, لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اب فضل الرحمان صاحب کا بھی ذرا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے, آپ دیکھیں ذرا سارا. تو اور اسفند یار ولی اور امن ولی, محمود خان اچکزئی اور سردار اختر مینگل بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. تو اب ان کی طاقت بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے نا, اگر آپ نے ایک بنیادی فریم ورک عمران خان کو سمجھنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے, نہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ اقتدار کی سیاست کا حصہ نہ بنیں ان کے ساتھ, لیکن آپ کہیں کہ جی چاند بنیادی سوالات ہیں, میں اس پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہم مل کر کوئی مشترکہ جدوجہد کر کے ڈیموکریسی کو ری اسٹور کر سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو ری اسٹور کر سکتے ہیں, رول آف لا کو ری اسٹور کر سکتے ہیں, اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں, قومی سیکیورٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور سول ملٹری ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو میں تیار ہوں. آئیے 4-5 پوائنٹ آپ بھی لے کے آئیں, 4-5 میں بھی لے کے آؤں. عمران خان کو یہ راستہ جو ہے نا نہیں اختیار کرنا چاہیے جو وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ وہ 2 بڑی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. کرنا پڑے گا میرے ذاتی طور پہ. یہ سلمان صاحب آئی تھنک وی شوڈ اینڈ آن دس نوٹ. یہ آپ نے بہت اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں آج اگر کوئی کہے نا مجھے کہ یہ اور ہمارے ایک پاس آخری نقطہ, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو اپنا دشمن نہ سمجھے. کوئی درمیانی راستہ دونوں کو نکالنا ہوگا, تب یہ جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. دیکھیں لیکن ایک بات ہے نا سلمان صاحب, اب اسٹیبلشمنٹ سمجھے نہ سمجھے, وہ جو مینڈیٹ لے لیا ہے عمران خان 8 فروری نے بہت سے لوگوں کو سمجھا دیا. عوام تو ان کے ساتھ 8 فروری نے بہت سے لوگوں کو سمجھا دیا. اب آپ سمجھے نہ سمجھے سمجھنا پڑے گا. لیکن اس میں آپ نے یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اس میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس وقت ملک میں کوئی جمہوری نظام ہے, تو میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو سلمان صاحب جو تجویز دے رہے ہیں وہ عمران خان صاحب پر بھی ذمہ داری ہے, وہ نواز شریف صاحب پہ بھی ذمہ داری ہے, وہ زرداری پہ ذمہ داری ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, کہ اس ملک میں جمہوریت بحال کریں. جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا جمہوریت یا آئین بحال کرنے کا, بیسیکلی وہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. اور ان کا بھی کھیل کمزور ہوگا, سیاستدانوں کا کھیل بھی کمزور ہوگا. سیاستدانوں کا تو ختم ہو گیا نا سلمان صاحب, کیا رہ گیا پیچھے, تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. اینی وے, اس سے پہلے کہ یہ گفتگو زیادہ انٹینس ہو جائے, ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. سلمان صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ لوگ میک شیور کریں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اینڈ آف کورس پریس دا بیل آئیکن ایز ویل, بیکاز اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پہ مل جائے گا اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک از آلویز اپریشیٹڈ. ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.